أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق اللہ العظیم. سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بے موسم پھل عطا فرمائے. سیدنا زکریا آپ کی کفالت کر رہے تھے، انہوں نے بے موسم پھل دیکھے، بوڑھے تھے، اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی. سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. اے میرے پروردگار، بڑھاپے میں اولاد مگر کیسے؟ مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. سوال اللہ کی قدرت میں شک کرنے کی وجہ سے نہیں تھا، یا ایسے نہیں کہ حضرت زکریا کو یقین کی کمی تھی. یقین پورا تھا. حضرت مریم کو اگر بے موسم پھل رب دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. بڑھاپے میں اولاد مانگی بھی یقین کی بنیاد پر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں شک ہو یا یقین میں کمی ہو. سوال کیفیت کے متعلق ہے کہ اس بڑھاپے میں اولاد، آپ عموماً بڑھاپے میں اولاد دیتے نہیں، تو اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی یا پھر سے جوان کیا جائے گا؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء. ایسے ہی ہوگی، آپ بوڑھے ہی ہوں گے، بوڑھے ہی رہیں گے، زوجہ بھی اسی کیفیت میں ہی رہے گی، بوڑھی ہی رہے گی. اللہ کے لیے مشکل ہی کیا ہے؟ وہ جو چاہے جیسے چاہے کرے. اس کی مشیت بھی کامل، اختیار بھی کامل، قدرت بھی کامل. اللہ جل شانہ کے یہ بول بڑے انمول ہیں. کذالک اللہ یفعل ما یشاء. دنیا تو موجود اسباب اور ضابطوں کو دیکھ کر چلتی ہے. ایسے ہے تو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں کوئی زمینی ضابطہ نہیں، کسی سبب کی ضرورت نہیں. ایسے ہو تو پھر ایسے کریں گے، ایسے نہ ہو تو ایسے نہیں کریں گے. اللہ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. یہی رب اور مخلوق کے درمیان فرق ہے. مخلوق جو چاہتی ہے وہ نہیں کر سکتی، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے. وما لا یشاء لا یکون، اور جو اللہ نہیں چاہتے نہیں ہوتا. فعال لما یرید، ان ربک فعال لما یرید. کیا ایمان افروز جملہ ہے، تیرے رب جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. چنانچہ حضرت زکریا کو بھی یہی جواب دیا، کذالک یفعل اللہ ما یشاء. اللہ کریں گے جیسے چاہیں، ایسی کریں گے جیسے چاہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں اللہ کے حضور ایک اور دعا، قال رب اجعل لی آیہ. اے پروردگار، مجھے کوئی نشانی بتا دے، مجھے سمجھ لگ جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی اور میری زوجہ کو بچے کی امید ہو گئی.
کیوں نشانی مانگی؟ تاکہ اللہ کے حضور شکر بجا لا سکے، شکر بجا لا سکے۔ اللہ تو نے میری سن لی، اب میں تیرا شکر ادا کروں۔ چنانچہ خداوند قدوس نے نشانی مقرر کی، آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن پورے آپ کسی سے چاہتے ہوئے بھی بات نہ کر سکیں گے، البتہ اشارے سے کسی کو کچھ سمجھا دیں، ہاں نہ کر دیں، یہ الگ معاملہ ہے، بات نہیں کر سکیں گے۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت زکریا نے اللہ سے نشانی مانگی۔ نشانی مانگنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ آپ کی اس نعمت عظیمہ پر آپ سے شکر کر سکوں، عبادت میں مصروف رہوں۔ اللہ نے نشانی بھی بتا دی اور عبادت کا موقع بھی دے دیا۔ جاؤ زکریا، تمہیں ہماری عبادت اور شکر بجا لانے کا شوق ہے تو پھر 3 دن صرف عبادت ہی ہوگی، تمہاری زبان پر کلمہ شکر ہی ہوگا اور کچھ نہیں، چاہو بھی تو نہیں بول سکو گے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، کسی کو اپنے ذکر کے لیے وقت دے دینا، کسی کی زبان چلا دینا، کسی کو موقع فرصت دے دینا کہ وہ تسبیح لے کر الگ ہو کے بیٹھ جائے، قرآن شریف کھول کر بیٹھ جائے، ذکر درود پاک پڑھنے لگ جائے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، وہ اپنے تک پہنچنے کے راستے دیتا ہے، خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی نیکی، نماز، ذکر، تسبیح توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ حضرت زکریا کو اللہ نے نشانی بتائی اور کمال یہ کہ زکریا پھر 3 دن شکر ہی ہوگا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ اللہ کے حضور اس کے حکموں پر عمل میں مستعد ہو جائے، اسے راضی کرنے کی فکر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے زندہ کرنے لگ جائے۔ شکر یہ ہے کہ جس کا کھائے اس کا گائے، اللہ کی نعمتوں کے بعد خود کو نیکی عبادت میں لگا دے۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔